بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری جون شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا نوجوان بچیاں بانجھ کیوں ہو رہی ہیں، میرے 7 سالہ تجربات۔ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں، سمجھیے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ اب ایک انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو کتابیں، رسالہ، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ بھی صرف ایک ہی موضوع ہے، وہ ہے موٹاپا کیسے کم کریں۔ جب دوسری طرف دعاؤں والے خوب چاندی کما رہے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کی جان اور پیسے سے کھیل رہے ہیں۔ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور حق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق اور خوبصورت بنایا ہے۔ پیدائشی طور پہ بچہ بہت حسین اور نرم و نازک ہوتا ہے، لیکن بعد میں ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر اسے وہ کھلاتی ہے اور اتنا کھلاتی ہے کہ جس کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے کہ زیادہ کھلانے سے شاید میرا بچہ زیادہ صحت مند اور کامیاب ہوگا، لیکن یہی محبت بعد میں وبال جان بن جاتی ہے اور ساری زندگی لڑکا یا لڑکی موٹاپے کا اور بیماریوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ اس موٹاپے کے پیچھے اصل میں کہانی کچھ اور ہے۔ جم میں ٹریننگ کرواتی ہوں، حالات مت پوچھیں۔ میں 7 سال سے ایک جم میں ٹریننگ کرواتی ہوں اور ان کے 7 سالوں میں میرے پاس ہزاروں لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد نوعمر لڑکیوں کی ہے، بلکہ کچھ تو اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ کی شدید پریشانی میرے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ پلیز موٹاپا ان کا کم کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے ان کو ماہواری کی تکلیف ہے، یا آتی نہیں یا کم آتی ہے، بہت درد سے آتی ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہیں کہ موٹاپا کم کریں۔ کچھ لڑکیوں کے ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے موٹے موٹے بال ہوتے ہیں، جسم بے ہنگم اور بے ڈول ہوتا ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، پسینہ ضرورت سے زیادہ آتا ہے، بھوک نہیں لگتی، لیکن موٹاپا پھر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر بیچاری اپنی بیٹی کو دواؤں پر ڈال دیتی ہیں جو اندرونی خرابی پیدا کرتی ہے۔ شادی کے بعد پھر اسے ماں بننے میں مشکل ہوتی ہے۔ میرے پاس کچھ لڑکیاں آتی ہیں جو اپنی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، موٹاپے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا۔ پھر کچھ محنت کی اور کچھ موٹاپا اترا اور اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد وہ کھایا جو پہلے سے بھی زیادہ موٹاپا۔ اب عمل نہیں ہو رہا، پھر جم یاد آتا ہے۔ لوگوں کی خوراک مجھے حیران اور پریشان کر رہی ہے۔ اب موٹاپا اتارنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس موٹاپے نے خوبصورت زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ شوہر الگ پریشان ہے، جیب الگ ہلکی ہو رہی ہے، ڈاکٹر کی فیس، پرہیزی کھانا اور جم کا خرچہ، سب کچھ ملا کر شوہر کو ضرور پتلا کر دیتے ہیں۔ ان کے 7 سالوں میں جو چیزیں مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں وہ ان کی خوراک ہے، جس کو وہ اپنے اندر ڈالتے ہیں۔ خوراک کے نام پر زہر، پانی کی جگہ کالا مشروب، سبزی والی دال، گوشت کی جگہ برائلر، صرف برائلر اور برائلر، روٹی کی جگہ برگر، اور پھر شکایت ہے کہ موٹاپا کیسے کم ہو۔ دوپہر 2 بجے تک سونا اور پھر اٹھ کر بڑا سا مگ چائے کا اپنے اندر ڈال لینا، شام کو فاسٹ فوڈ گھر پر آرڈر سے منگوا لینا، رات کو دیر تک سوشل استعمال کرنا اور پھر جم میں آ کر کہنا کہ مجھے پلیز میرا پیٹ اندر کر دیں، میری توند کم کر دیں۔ جب میں کہتی ہوں بے اور چے والی چیزیں چھوڑ دیں تو حیرانی سے کہتی ہیں کہ پھر ہم کیا کھائیں۔ یہ پیاری بیٹی ہمارے مستقبل کی مائیں، ظلم نہ کیجیے۔ گویا کھانا صرف برائلر، برگر، بیکری اور چینی، چکنائی اور چاول سے ہے۔ اصل قصور ان بچوں کا بھی نہیں ہے۔ گھر کے سب لوگ صحت کی ذمہ دار عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ کچن کی ملکہ بھی صرف ماں ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کا عادی اپنے بچوں کو بنائے گی وہی کچھ وہ کھائیں گے۔ جو چیز ان کے منہ کو لگے گی اسی چیز کی عادت بن جائے گی۔ اللہ کے واسطے یہ پیاری پیاری بیٹیاں ہمارے مستقبل کی مائیں ہیں، ایک نرم و نازک پھول کی طرح ان کی پرورش کریں۔ جم میں ایک نوعمر بچی آئی، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن میں اس کو گل کے نام سے پکارتی تھی، بہت پیاری ہے، لیکن اس کا ساری خوبصورتی موٹاپے نے چھپا رکھی تھی، بقول اس کے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اس کے گھر میں شاید ہی کبھی کھانا اس نے کھایا ہو، کیونکہ ان کے گھر میں ہر وقت بازار کے کھانے کا فیشن تھا۔ اس کی والدہ اور ایک ورکنگ خاتون تھی، شام کو تھک ہار کر گھر آتی تو تمام گھر کے افراد اکٹھے ایک اچھے ہوٹل کا رخ کر لیتے، اور بقول گل کے وہ ایک وقت میں 4 زنگر برگر کھا سکتی ہے۔ سبزی کیا ہے، دال کیا ہے، چیز ان کو نہیں پتہ، کبھی کھائی نہیں۔ صبح کے وقت بھی گھر کے ناشتے کا کوئی تصور نہیں۔ صبح کا ناشتہ بھی باہر سے آتا جس میں حلوہ پوری چنے ہوتے، شام کو فاسٹ فوڈ زندہ باد۔ اب اس کا وزن 140 کلو سے زیادہ ہے۔ 15 سال کی عمر میں بچی شدید ڈپریشن کی مریض ہو چکی ہے۔ جب اپنی ہم عصر دبلی پتلی لڑکیوں کو دیکھتی ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ مہنگے سے مہنگا سوٹ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ورزش کرنا اس کے لیے پہاڑ عبور کرنے کے برابر ہے۔
یقین کریں اس بچی کو دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی. دل چاہتا تھا کہ اس کی ماں کو بلا کر کہوں کیوں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا اور اپنی بچی کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ دے. سنت میں برکت بھی ہے اور خیر بھی ہے. برگر ضرور کھائیں لیکن بچوں کو ہاتھ دھونا کھانے کی دعا سکھائیں. کھانا کی دعا پڑھے اور ہاتھ دھو کر کھانا سنت کے مطابق نیچے بیٹھ کر کھائے. اور موٹاپے والی تمام اشیاء سے دور ہے. جب سے روٹی اور دوپٹہ باریک سے باریک ہوتے گئے حیا اور صحت دونوں ختم ہو گئی ہے اور گھر میں شیطان کا بسیرا ہو گیا. اگر بچے ماؤں کے پیچھے دعا پڑھے تو جب باہر جائیں، اسکول جائیں، آفس جائیں تو باہر جانے کی دعا، موٹاپا کم کرنے کی دعاؤں کے بجائے غذا اور واک سے کام لیں. یوگا کریں اور اچھی غذا استعمال کریں. آگے بقیہ نمبر اس کا یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سلاد کھانے کا عادی بنائے. روحانی طور پہ 101 بار اعوذ باللہ پڑھے، پھر 7 بار اللہ کا نام یا مانیوں پڑھے اور ہاتھوں کی تیلی پر پھونک مار کر جس جگہ موٹاپا کم کرنا ہو وہاں مسل لیں. اگر پورے جسم پر موٹاپا کرنا ہو تو پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. کھانے کے بعد 3 بار سورہ قریش لازمی پڑھیں اور موٹاپا کم کرنے کی نیت سے پڑھیں اور نفل حاجت پڑھیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس موٹاپے کے عذاب سے نجات دلا دے ہماری نسلوں کو. اور رات کو 10 منٹ کا مراقبہ ضرور کریں. اور آپ کے سوچیں کہ اللہ کا نام آپ کے دل پر برس رہا ہے، آپ کا دل بھر رہا ہے، ساتھ ہی آپ کا موٹاپا ختم ہو رہا ہے. یہ کرنے سے آپ خود بہت کم کھانے کی جانب راغب ہوں گے اور موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائے گا. جی یہ موٹاپے سے نجات کے جو روحانی تھے وہ بھی بتائی گئی چیزیں اور کچھ کھانے پینے کی میں اعتدال اور طریقہ سلیقہ بتایا گیا کہ کس طرح آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. تو ہی ہم نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو اس چیزوں سے دور رکھ سکتے ہیں. امید کرتی ہے یہ ٹاپک آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اوروں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر کر دیا کریں. یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے جس کی مجھے اشد ضرورت ہے. اور آگے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. ہاں جی، اگلا ٹاپک ہے ہمارا شادی سے پہلے پاؤں کے تلوں کے مالش کے فوائد. پاؤں کے تلوں کے مالش. میری شادی کی بہت تیاریاں ارجنٹ ہوئیں، بہت سب کچھ جلدی جلدی ہوا. صبح کو نوکری پر جاتا، دوپہر کو کھانے کے وقت بھی شادی کے کام یا چیزوں کی خریداری میں مشغول رہتا. شام کو گھر آ کے گھر والوں کی شاپنگ کے لیے بازار بھی لے جانا ہوتا. پورے 24 گھنٹے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آرام ملتے. اس دوران مجھے پاؤں کے تلوں کے مالش کا خیال آیا. سارے کام اور نوکری پوری ذمہ داری اور تھکن کے بغیر انجام پائیں تو میں تقریباً 5 منٹ روزانہ رات کو سوتے ہوئے پاؤں کے تلوں کی مالش کرتا. پورا دن میرا فریش گزر جاتا اور پہلے سے بھی زیادہ کام سر انجام دینے کی قوت ملتی. کن پٹی کی مالش. پاؤں کے تلوں کے مالش کے ساتھ کن پٹی کی مالش بھی کرتا جس میں اگر نیند طاری ہوتی تو میں فریش ہو جاتا اور آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی. شادی کے بعد فوراً بعد بیوی کچن میں گئی تو کیا ہوا، شادی کے فوراً بعد بیوی کا کھانا پکانا شروع کر دیا کیونکہ شادی کے 2 سال قبل میری والدہ فوت ہو چکی تھی اور بہن کی بھی میری شادی کے اگلے دن شادی ہو گئی. کھانا پکانے کے دوران سٹیم کی وجہ سے ہاتھ کی ایک انگلی کالی پڑ گئی اور کافی جلن محسوس ہو رہی تھی. تو اپنی دواخانے کے پروڈکٹ آگ شفا کے بارے میں میگزین میں پڑھ چکا تھا. مقامی ڈیلر سے آگ شفا خرید کر گھر لیا اور بیگم کی انگلی پر ہلکی سی لگا دی. چند بار لگانے سے انگلی پر آبلہ سا بن گیا، پانی والا پوڑا. جب وہ پھٹ گیا تو کالی جلد والی تہ انگلی پر سے اتر گئی، نیچے سے نئی جلد آ گئی ہے. طبی فوائد دیکھ کر میں بہت خوش ہوا. ایک ہمسایہ جو کہ دوست بھی ہے وہ یہ فوائد اس سے شیئر کیے. اس نے اپنی بھانجی جو کہ امریکہ میں مقیم تھی اس کی بات مجھ سے شیئر کی کہ امریکہ میں بھانجی کا منہ چائے سے جل گیا ہے. ڈاکٹر نے تقریباً 3 بار سرجری کی. ہر بار منہ پر پرانی کھال اتار کر سرجری کے ذریعے نئی کھال بننے تک کا انتظار کرتے ہیں. اس سے چہرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور آگ شفا کے بھی وہی فائدہ. بہت آسانی سے نہیں آنے والی جلد کے بارے میں سنا تو اس سے رہا نہ گیا. آگ شفا خرید کر گھر میں رکھ لیے تاکہ بر وقت اس کا استعمال کیا جا سکے. ہلدی اور دودھ کے فائدے. ہلدی اور دودھ کے بھی بے شمار فائدے ہیں. ان کا استعمال کریں سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، دماغی اور جسمانی سکون ملتا ہے. پسی ہوئی سونف کھلائی بیوی تندرست. میری شادی کے بعد بیوی کو شدید کھانسی شروع ہو گئی. بہت سارے ڈاکٹروں کو دوائیاں اور ویکسین استعمال کی. میرے سسرال والے ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرتے تھے. میں چپ رہا. میری ساس صاحبہ بھی اپنے ذاتی معالجوں کے پاس لے کے گئی لیکن افاقہ نہ ہوا. آخرکار میں نے اپنی بیوی سے کہا وہ اپکری کی ویب سائٹ پہ کوئی ٹوٹکا دے کر آزماتے ہیں. کھانسی سے متعلق ٹوٹکوں میں پسی ہوئی سونف کو چائے کے ساتھ کھانے کا بڑا آسان ٹوٹکا تھا. سونف کو باریک پسوا لیا، 1 بڑا چمچ گرم چائے کے ساتھ لیا تو فوری طور پر شدید کھانسی کو آرام آ گیا الحمدللہ. شادی کے بعد فوائد پانے کا آزمودہ ٹوٹکا.
عبقری کے شرح افاق کتاب میری طبی رازوں کو خزانہ سے یہ ٹوٹکا میں نے شادی کے فوراً آزمانا شروع کیا تاکہ کوئی کمی بیشی ہو تو میں طبی فوائد پا لیے جائیں، لیکن ظاہری طور پہ جو اس میں فائدہ نظر آئے اس میں قربت لمحات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ٹوٹکا جس سے فائدہ پایا ہوا ہے، شافی الائچی اور میتھرے کو ہم وزن لے کر کوٹ لیں اور کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کریں۔ گرمیوں میں ہاتھ میں پسینہ آئے تو میری بیوی کو ہاتھ میں اور پاؤں میں گرمیوں میں موسم میں پسینہ آتا تھا کہ شاید پانی سے دھو کر آئی ہے۔ عبقری سے مجھے ایک ٹوٹکا ملا، الائچی اور میتھرے ہم وزن لے کر پیس لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں، پسینہ آنا بند ہو جائے گا۔ شادی کے بعد موٹاپا آئے تو یہ نسخہ کریں۔ میری شادی سے پہلے ہی پیٹ کافی باہر نکلا تھا، شادی کے بعد مزید نکلا ہے۔ اس سلسلے میں عبقری میگزین کے کافی ٹوٹکے، میں کتاب مجھے شفا کیسے ملی کا مطالعہ کیا تو موٹاپے کے متعلق کچھ ٹوٹکے دیے تھے۔ ایک دیسی اجوائن کو کھانا کھانے کے فوراً بعد استعمال کرنے کا لکھا تھا۔ اس ٹوٹکے پر کلک کیا تو پہلے تھوڑی سی مقدار استعمال پانی کے ساتھ کی، لیکن آہستہ آہستہ مقدار بڑھتی گئی۔ اس ٹوٹکے سے فوری فائدہ ہوا، یہ نکلا ہوا پیٹ اور ویٹ کافی کم ہو چکا تھا۔ ناف، ناک اور مقد میں تیل لگانا۔ عبقری پبلیکیشنز کی کتاب میری طبی رازوں کا خزانے سے ٹوٹکا حاصل کیا۔ ناف میں ویزلین یا کوئی بھی تیل لگانے سے ہونٹ نرم رہتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ناف نے سانس لینا شروع کر دیا۔ ناک میں ویزلین لگانے سے ڈسٹ الرجی نہیں ہوتی، ناک میں سانس بھی صحیح طور پر رواں دواں رہتا ہے۔ جب یہ ٹوٹکا پڑھ کر پہلی بار مقد میں تیل لگایا تو میری قبض کا دیرینہ مسئلہ حل ہو چکا۔ جب بھی پخانہ صحیح طور پہ نہ آتا تو سرسوں کے تیل کی مقد پر اچھی طرح مالش کرتا تو پخانہ کھل کر آ جاتا۔ دیمک کا خاتمہ۔ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے دیمک موجود تھی۔ اب جہاں سے بھی نکلتی ہم پانی اور شاور میں مٹی کا تیل بھر کر رکھا ہوا ہے، وہیں پر اس کا سپرے کر دیتے ہیں، دیمک فوراً مر جاتی ہے، کچھ عرصے تک سکون مل جاتا ہے۔ تالوں میں روانی۔ کتاب مجھے شفا کیسے ملی، ایک ٹوٹکا آزمایا اور فوری نتیجہ پایا۔ دروازے کے تالے جو کہ بارش یا پانی لگنے سے جام ہو جاتے ہیں، ان کو مٹی کا تیل سپرے کرنے سے رواں ہو جاتے ہیں۔ جی یہ کچھ ٹوٹکے بھی تھے، بہت فائدہ مند ٹوٹکے تھے، آپ لوگ بھی ضرور آزمائیے، جس کو جہاں کہیں ضرورت محسوس ہو وہ یہ ٹوٹکے ضرور آزمائے، اور عبقری میگزین کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ٹاپک پسند آئے ہوں گے اور استفادہ بھی خوب حاصل کریں گے آپ لوگ۔ لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ماہنامہ عبقری جون شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا عزت اور بھوکے ستائے اس عمل سے خوشحال ہو جائیں۔ جی اس کو ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ فاقے ختم، دولت، عزت اور برکت کیسے ملی۔ اس حصے میں قارئین کی آزمودہ تحریریں، ان کی مشکلات، فاقے، بے روزگاری، بیماری کیسے ختم ہوئی، کیسے ایک فاقوں میں مبتلا دولت مند ہوا، شائع کی گئی ہیں اور اس کالم میں لکھی جاتی ہیں۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ کالم کیا ہے؟ بیوہ عورت کو ذاتی گھر مل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میری کوئی کفالت کرنے والا نہیں تھا۔ عبقری رسالہ پڑھنا شروع کیا، اس رسالے سے مجھے 2 انمول خزانے کا معلوم ہوا۔ دفتر عبقری سے 2 انمول خزانہ منگوایا، پڑھنا شروع کیا تو میری مشکلات ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی عرض کرتی چلوں کہ 2 انمول خزانہ اگر کوئی لینا چاہے تو آپ جو ہے یہاں پہ سرچ کر کے گوگل پہ یا آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر کے آپ لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عبقری رسالے سے ہی مجھے وضو کے دعا کے متعلق معلوم ہوا۔ یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ جب سے یہ دعا دوران وضو اور سارا دن کھلا پڑھنا شروع کی، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے اس دعا کی برکت سے ذاتی گھر مل گیا۔ میں نے مال کی بدولت 5 وقت کی نمازی بن گئی۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے محتاجی سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ رزق، دولت، عزت سب ملا۔ نیکسٹ ہے اس کا ٹاپک۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ عبقری میں لکھے گئے تمام وظائف بہت کمال کے ہوتے ہیں، مگر مجھے جس وظیفے نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے۔ میں یہ آیت مبارکہ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں اور آدھی رات کو یا باسط یا فتاح یا کریم 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، ان وظائف سے مجھے بہت پیسے آئے۔ 786 یعنی 786 بار روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں۔
یا ماں نے اوپر 500 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان لوگوں کو پلایا جو میری عزت پیار نہیں کرتے تھے۔ آج ماشاءاللہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھے ہر مشورے میں شامل کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار کرتی ہوں، شیاطین پاس نہیں آتے، ٹی وی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، گھر سے باہر نکلنا بھول گئی ہوں، بس سارا دن وظائف کرتی رہتی ہوں، بس دل کرتا ہے کہ میں اور اللہ پاک کی ذات ہو، درمیان میں کوئی نہ آئے، تہجد گزار بن گئی ہوں، جب تک وظائف پورے نہ کر لوں نیند نہیں آتی۔ اب دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے پھر دوبارہ مدینہ بلائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کامیابی دے، آپ دن رات لگا کر ہمیں وظائف بھیجتے رہتے ہیں، جزاک اللہ۔ نیکسٹ ہے ٹاپک سورۃ اخلاص اور سلام۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے عبقری کے جن وظائف سے فائدہ ہوا اور جن کے پڑھنے سے میرے رزق اور مال میں برکت اور اضافہ ہوا وہ یہ ہے۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہوتے وقت جب میں ایک بار السلام علیکم، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، گھر میں سکون امن ہو گیا، رزق میں حیرت انگیز برکت ہوئی اور اضافہ ہوا۔ نمبر 2 ہے، گھر سے نکلتے ہوئے جب بھی یا 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھا، اللہ نے گھر اور مال کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 3 ہے، اذان اور افستم کا عمل جب بھی پڑھا بخار اتر جاتا ہے اور گھر میں کسی کو کوئی بیماری بھی آئے اس عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اذان اور افستم کا عمل بھی آپ لوگ سرچ کریں تو آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا۔ نمبر 4، سورۃ کوثر 129 یعنی 129 بار کا عمل جب سے شروع کیا ہم حیران ہیں تھیلی میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، اللہ نے رزق اور مال میں برکت دے دی۔ نمبر 5 ہے، ادرک کا قہوہ، اس میں شہد اور کالی مرچ ہم وزن لے کر جب بھی استعمال کیا گلے کی خراش میں مفید پایا۔ اور نیکسٹ ٹاپک ہے، برکت کے دروازے کھل گئے۔ السلام علیکم، سورۃ کوثر پڑھنے سے برکت سے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل گئے، ہمارا ذریعہ معاش نہیں تھا، والد صاحب انتقال ہو چکا تھا، جب سے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کیا ہم امیروں سے زیادہ مطمئن ہو گئے۔ دوسرا عمل، میری چھوٹی بہن کو الرجی ہوگی، سارا منہ دانوں سے بھر گیا۔ اذان اور فستم کا عمل کیا، الرجی اب دوبارہ کبھی نہیں ہوئی۔ لفظ کہف لکھنے سے میری بہن کے امتحان بہت اچھے ہوئے، رزلٹ حیرت انگیز ہے۔ لفظ کہف ماتھے پر لکھنے سے انسان کی حفاظت رہتی ہے۔ ہمارے بجلی کے میٹر بارش کی وجہ سے پانی چلا گیا تھا اور میٹر میں عجیب آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ اسے نیچے ایک ٹاپک ہے وہ پڑھ لیتے پھر بقایا حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے، آزمودہ وظائف سے گھریلو الجھنوں کا حل، بیٹی کو درپیش مشکلات حل ہو گئیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، بیٹی کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا لیکن بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرا داماد شادی کے 3 ماہ بعد بیرون ملک چلا گیا اور بیٹی میرے پیچھے میرے بیٹی سسرال میں ناخوش تھی۔ میں نے داماد سے کہا کہ تم میری بیٹی کو بیرون ملک اپنے پاس بلوا لو، لیکن وہ حامی تو بھر لیتا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، کیونکہ بیٹی کی ساس نہیں چاہتی تھی کہ وہ بیرون ملک جائے۔ سارا دن ساس کی خدمت کرنے کے باوجود ساس بیٹے کے آگے میری بیٹی کی شکایت ہی لگاتی رہتی تھی، یہ میری خدمت نہیں کرتی۔ میں نے آزمودہ وظائف سے گھریلو الجھنوں کا حل کتابچہ بیٹی کو پڑھنے کے لیے دیا، خوب دلجمی سے پڑھو، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں نے ہر جمعہ کتابچہ تقسیم بھی کرتی ہوں۔ 2 ماہ بعد داماد نے مجھے کال کی کہ آپ اس کا پاسپورٹ بنوائیں مگر کسی کو بتانا مت۔ میں نے بیٹی کا ارجنٹ پاسپورٹ تیار کروایا، 3 ماہ کے اندر داماد نے ویزا بھیجا اور میری بیٹی بیرون ملک اپنے خاوند کے پاس چلی گئی اور مجھے سکھ کا سانس آیا، کیونکہ بیٹی کو روتے نہیں دیکھ سکتی تھی، بہت ہی پریشان تھی۔ جی یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ بہت ساروں کے ساتھ ایسے ہی مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، وہ بھی اگر عبقری کے بتائے ہوئے عمل کو فالو کریں تو ان کی بھی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ تو ہم اپنے چلتے ہیں بقایا حصے کی طرف جو اوپر والے ٹاپک کا رہ گیا تھا۔ جی یہ بقیہ حصہ تھا بڑے والے ٹاپک کا، رزق عزت دولت برکت کے دروازے کھل گئے۔ وہ جو میٹر کا انہوں بتا رہے تھے کہ ہمارا میٹر ایک دم سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ میری امی نے میٹر کا تصور کر کے چند بار کہو پڑھنا شروع کیا تھا، آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو اور اتنا درد ہو کیسے مرنے والی حالت ہو جائے تو کھانے کے دوران 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، درد ختم ہو جائے گا۔ آزمودہ عمل ہے، اگر ہر نماز کے بعد انمول خزانہ نمبر 1 پڑھ لیا جائے تو انسان اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پا لیتا ہے۔ جی یہ اس کا بقایا حصہ تھا جو ہم مین ٹاپک جاری تھا ہمارا، تو وہ بھی میں نے آپ کو ریڈ کر کے سنا دیا ہے اور اچھا ٹاپک تھا، بہت سے فائدہ مند باتیں اس میں کی گئی تھیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان ٹاپکس کو لائک بھی کیا کریں، وہ آپ کی مہربانی ہوگی اور میری ریکویسٹ ہوگی، اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔
جی نیکسٹ ٹاپک ہے، چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو رشک بھری نظروں سے دیکھیں تو یہ کام کیجیے۔ توازن کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی اور ترقی کا حصول ہر فرد کی تمنا ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا تجزیہ کرنا شروع کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ چند افراد ایسے ہی ہیں جو نہ صرف زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہیں بلکہ خوش و خرم و مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیگر لوگ نہ صرف ان کے اطمینان اور کامیابیوں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے بلکہ اطمینان کا راز جاننے کے بھی خواہشمند ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو ایسے لوگوں کو روزمرہ زندگی پر دی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی کامیابی اطمینان کی کنجی زندگی کے امور میں توازن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کی تخلیق میں توازن کا خاص خیال رکھا ہے۔ توازن زندگی میں کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی مثال سے لے لیں کہ اگر ایک خاتون خانہ گھریلو امور کے انجام دہی میں توازن کا خیال نہ رکھے تو گھر میں ہر وقت افراتفری کا عالم رہے، گھر کے ہر افراد کو کوئی بھی کام وقت پر سر انجام نہ دے سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوش و خرم کامیاب زندگی آپ کو بھی حاصل ہو تو زندگی کے امور میں توازن قائم رکھیں۔ ذیل میں آپ کی رہنمائی کے لیے چند اہم نکات بیان کیے جا رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ بھی کامیاب لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ تبدیلی لانے سے قبل مشورہ کر لیں۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے قبل ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں سے متعلق فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کے فیصلے سے متفق بھی ہیں یا نہیں۔ یہ جاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر فیصلہ گھر کے کسی فرد سے متعلق ہو تو اس سے اس بارے میں بات چیت کریں اور اس کی رائے جاننے کے بعد فیصلہ کریں۔ اگر آپ دفتری امور کے متعلق فیصلہ کرنے والے ہیں تو اپنے مخلص ساتھیوں سے بات چیت کریں، انہیں اعتماد میں لے کر حتمی فیصلہ کریں، نئی راہیں متعین کریں۔ اگر کام کے دوران اس بات کا احساس اور شدت اختیار کر جائے کہ آپ یکسانیت کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں نہ صرف آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوگی بلکہ روزمرہ زندگی میں بری طرح متاثر ہونے لگیں گی اور آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے۔ اس سے بچنے کا ایک آسان حل یہی ہے کہ جب آپ اس قسم کے احساسات دل میں جنم لیں تو اپنے روزمرہ معمولات میں تھوڑی تبدیلی لیں ہیں۔ کچھ وقت سیر و سیاحت یا کھیل میں صرف کریں، حتی الامکان ڈپریشن سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی کارکردگی بھی متاثر نہیں ہوگی۔ فراغت کے لمحات تعمیری کاموں میں صرف کریں۔ کہا جاتا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو خواہ الٹے سیدھے خیالات وسوسے انسان کو گھیرے رکھتے ہیں اور دوسرا قیمتی وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ کامیابی کے حصول کے لیے فارغ وقت کو تعمیری کاموں میں صرف کیا جائے، فیصلوں میں جلد ترمیم سے گریز کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں اطمینان اور سکون رہے اور آپ ارد گرد موجود لوگوں کے ذات سے وابستہ خوش رہیں تو اپنے فیصلوں میں جلد ترمیم سے حتی الامکان گریز کریں، کیونکہ اگر بارہا ایسا ہوا تو لوگ آپ سے ذات سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں گے اور آپ عجیب و غریب قسم کے احساس جرم کا شکار ہو جائیں گے جس سے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اگلا ٹاپک ہے اس کے غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ کامیاب لوگوں کا کامیابی کا اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابی یا غلطیوں سے سبق سیکھا، ان غلطیوں کو دہرانے سے گریز کیا۔ ایسا کرنے سے ان کی بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ طبیعت میں غیر مستقل مزاجی اور جو کامیابی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ نیکسٹ ہے مستقبل سے متعلقہ لاحلہ عمل مرتب کر لیں۔ بامقصد زندگی ہی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل ایک مقصد متعین کر لیں تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل سے متعلق لاحلہ عمل مرتب کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے اندر ایک نیا جوش اور بلبلہ محسوس کریں گے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ نیکسٹ ہے کام کا بوجھ تقسیم کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو تو اس کے بہتر نتائج بھی حاصل ہوں تو اس آسان حل کے لیے کام کو باہم تقسیم کر لیا جائے۔ اس طرح ہر فرد میں تھوڑا تھوڑا کام آئے گا اور تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا اور بغیر تمام امور سر انجام دے پائیں گے۔ زندگی کو سہل بنائیں۔ اگر آپ اب بھی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کامیابی آپ کے حصے میں آئے تو آپ کوشش کریں کہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ سہل بنائی جائے۔ اپنی ذمہ داریوں احساس کو ہوتے ہوئے انہیں بروقت انجام دیں۔ کوشش کیجیے کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالا جائے۔ جی یہ آگے چھوٹا سا کالم بنا اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ بلا وجہ تنگ کرنے والا علاقہ ہی چھوڑ گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، عبقری رسالہ آن لائن پڑھتے ہیں، آپ کی ہر جمعرات کو ہونے والا محفل کا درس آن لائن سنتے ہیں۔ ہماری زندگی میں عبقری واقعی سکون لے آیا۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص بھی ہمیں بلا وجہ تنگ کرتا تھا بلکہ وہ دشمنی پر اتر آیا، کچھ ایسا مطالبہ کرتا تھا جو میں لکھنا مناسب نہیں سمجھتی۔ ہم نے عبقری رسالے میں پڑھ کر سارے گھر نے اس کا تصور کر کے حامیم لا ینصرون سارا دن کھلا کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ ایسی غیبی مدد ہوئی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو اپنی پڑ گئی۔ بالآخر وہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ الحمدللہ اب زندگی میں سکون آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ میری کمر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس سے نجات کے لیے میں نے 50 گرام میتھرے اور 50 گرام الائچی کا سفوف بنا کر ہر کھانے کے بعد کھایا۔ اس ٹوٹکے کی وجہ سے کمر درد سے نجات ملی۔
عبقری رسالہ اور آپ کا درس ہمارے ہاں زندگی کی لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ جی دیکھیے، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ ترین ٹاپک تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اپنے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ جتنے ٹاپک آج کے پڑھے، جتنی باتیں آپ کو مفید اور فائدہ مند عبقری والوں نے بتائیں، میں نے تو جسٹ ریڈ کر کے آپ کو بتایا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ دیں گی جتنا ان لوگوں کو دیا۔ اور جاتے جاتے بس یہی درخواست ہوتی ہے میری کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ ایک لائک میری حوصلہ افزائی کے لیے کر دیا کریں، اس کی مجھے اشد ضرورت رہتی ہے، کیونکہ جب بندے کی حوصلہ افزائی ہو تو وہ اور بھی اچھا طریقے سے اپنی جو ہے پریزنٹیشن کو بہتر بناتا ہے، اپنی چیز کو پیش کرنے کا طریقے کو اور بھی بہترین کرتا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ریکویسٹ کا مان رکھیں گے، خیال رکھیں گے اور اس پہ عمل بھی ضرور کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اسلامک عبقری تعلیم کو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری کے جون شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے لاہور میں مغل شہزادی کے مقبرے سے 4 پریاں ملیں۔ ملتان روڈ لاہور پر موجود خستہ حال مقبرہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ دسمبر 2012 میں ہم اپنے چھوٹے بیٹے کا علاج کروانے لاہور میں مشہور کینسر کے اسپتال گئے۔ کچھ دن ہم اپنے عزیز کے گھر پر ٹھہرے۔ ایک دن میرے شوہر ایسے ہی گھر سے باہر نکلے تو قریب ہی ایک مغل شہزادی کا مقبرہ نظر آیا۔ مقبرے میں ملتان روڈ پر لاہور میں موجود انتہائی خستہ حالت میں تھا۔ باہر مین روڈ پر ہونے کے باوجود کسی کا ادھر شاید کبھی دھیان بھی نہ گیا ہوگا۔ ٹوٹا ہوا لوہے کا گیٹ، اندر جگہ جگہ گھاس پودے اگے ہوئے تھے۔ مقبرے کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ میرے شوہر کو تجسس ہوا۔ میرے شوہر اندر گئے، کافی دیر اندر گھومتے رہے، اس مقبرے کو دیکھتے رہے۔ ہاں، مقامی افراد سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک مغل شہزادی تھی جس کا نام زیب النساء تھا، اس کا مقبرہ ہے۔ اب اس مقبرے کے دوبارہ تعمیر اور تھوڑی بہت تزئین اور آرائش کر دی گئی ہے۔ خیر، میرے شوہر کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، اس کو امال کا ہدیہ دیا، گھر واپس لوٹ آئے۔ میرے شوہر جب گھر واپس آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ جیسے وہاں ان کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ انہوں نے اپنا وہم سمجھا۔ 2 دن بعد ہماری ٹرین کی ٹکٹیں تھیں، ہم واپس اپنے گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد میرے شوہر مجھ سے دور ہو گئے۔ ہونا شروع ہو گئے۔ ہوا یوں کہ 2 سال میرے لاہور آنے جانے میں لگے۔ الحمدللہ میرا بیٹا ان 2 سالوں میں تندرست ہو گیا، مگر دن بدن بیمار ہونے شروع ہو گیا، حتیٰ کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا۔ شوہر کے ساتھ ہر وقت لڑتی ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان آج لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ میں 1.25 سال اپنے والدہ کے گھر رہی۔ میرے شوہر کو بھی شوگر ہو گئی، دل کے مریض بن گئے، گھر سے پیسہ سونا چیزیں گم ہونا شروع ہو گئیں۔ خدارا میری جان چھوڑ دو۔ خیر، خود ہی گھر واپس لوٹ آئی۔ زندگی ایسے ہی رینگ رہی تھی۔ مجھے وہ رات آج بھی یاد ہے۔ 26 اگست 2018 کی تاریخ میں کمرے میں علیحدہ چارپائی پہ لیٹی تھی اور پلنگ پہ میرے شوہر سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میرے شوہر کے منہ سے الفاظ نکلے، مجھے تو تم سب نے اٹھنے بیٹھنے سے بھی بیدار کر دیا ہے، خدارا میری جان چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں جاگ رہی تھی، میں جلدی سے اٹھی، بھاگ کر شوہر کے پاس گئی کہ کیا ہوا، کسی سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہی ہیں۔ میرے قریب دیکھ کر میرے شوہر نے رونا شروع کر دیا اور پھر 6 سال پہلے کا واقعہ مجھے یوں سنایا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ مزید میرے شوہر نے پہلے مجھ سے وعدہ لیا، پھر یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں گی۔ میں نے جب وعدہ کر لیا تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ لاہور سے حیدرآباد کمرے میں 3 لڑکیاں۔ جس دن لاہور سے حیدرآباد اپنے گھر آیا تو اس رات مجھے اپنے کمرے میں 3 خوبصورت لڑکیاں نظر آئی جنہوں نے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ڈر کر پوچھا، تم کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم تمہارے ساتھ لاہور سے ٹرین میں آئی تھی، آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ہو کون، مجھے کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا، آپ لاہور میں اس مقبرے میں آئے تھے، بس وہیں ہم تھیں، آپ ہمیں پسند آ گئے، ہمارا وہاں خاندان صدیوں سے رہ رہا ہے۔ پھر وہ میرے قریب میرے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آج میں 7 جنات کا باپ ہوں۔ میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا کہ مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تم سے دور ہو جائیں؟ میں نے کہا، میرے پاس آنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دو۔ تو انہوں نے کہا، تم سے کوئی غلطی نہیں، بس تم ہمیں پسند آ گئے ہو۔
دوسرا ہمارے دو قبیلوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، بس ہم تمہارے ساتھ آ گئی ہیں اور تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، یہ کہنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور تعلقات بنا لیے۔ میں بے بس ہو گیا، روکتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، میری کسی نے نہ سنی۔ وہ بس ایک پتا منہ میں رکھ دیتی اور پہلے 3 پریاں تھیں، پھر 4 ہو گئیں اور پھر 7۔ ان 6 سالوں میں میرے 7 بیٹے پیدا ہوئے جو اب اپنی جنی ماؤں کے ساتھ ہیں۔ یہ بچے اسی شہر کے 2 مشہور ہسپتالوں میں پیدا ہوئے۔ یہ بچوں کا خرچ مجھ سے ہی لیتی ہیں، بچوں کے کانوں میں اذان بھی مجھ سے دلواتی ہیں، ہر مہینے 2 سے 3 مرتبہ آتی ہیں۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا شوہر کا دماغی مریض ہے؟ جب سے شوہر نے یہ قصہ سنایا ہے مجھے نیند نہیں آتی، بہت پریشان ہوں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ سب حقیقت ہے یا میرے شوہر کی دماغی بیماری؟ مگر جب شوہر کی حالت دیکھتی ہوں تو سب سچ لگتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ چلتے پھرتے، نماز پڑھتے ہر وقت یہ باتیں میرے اعصاب پر سوار ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتی ہوں، دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، اٹھ کر بار بار شوہر کو دیکھتی ہوں، پڑھ کر پھونکتی ہوں، لیکن کسی طرح سکون نہیں ملتا۔ جی یہ والا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلا چھوٹا سا کالم ہے، ٹانگ پر شوگر کا پوڑا نکلا، مزیدار ٹوٹکا بالکل ختم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری بیٹی کی شادی تھی، میرے پاس اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں، مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، آپ نے سورۃ علم نشرہ کے عمل کی اجازت دی، اس عمل سے میری بیٹی کی شادی میری توقعات سے بھی زیادہ اچھی ہوئی، ہر وہ چیز جو میری پہنچ سے دور تھی عمل کی برکت سے وسیلہ بنتا گیا۔ مزید میں شوگر کی مریضہ ہوں، ٹانگ پر شوگر کا گڑھ نکل آیا، ہڈی نظر آنے لگی، مہنگی میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑا، اب پھر یوٹیوب چینل پہ آپ کا بتایا ہوا ٹوٹکا استعمال کیا، یقین جانے چند دنوں میں ہی میرا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، آج بالکل ٹھیک ہوں، ورنہ خدا نہ خواستہ ٹانگ کٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ٹوٹکا یہ تھا، ایک گٹھی تازہ پودینہ لے کر ایک پیالی تازہ دہی میں پودینہ کاٹ کر ڈال دیں، پھر وہ دہی اور پودینہ اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، حسب ذائقہ کالی مرچ وغیرہ ڈال سکتے ہیں، بس ایک پیالی روزانہ کھائیں یا دوپہر کو کھانے کی جگہ یہی دہی اور پودینہ کھائیں، جلد کے ہر مسئلے کے لیے انتہائی لاجواب، مفید اور مزیدار فرحت بخش ٹوٹکا ہے۔ جی یہ تھا شوگر کے بارے میں ایک ٹوٹکا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ جی یہ ہمارا تھا پہلا پیج، اس کی میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے سنائی، آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ نمبردار کی یہ غلطی سے نسلیں بھکاری بنا دیں۔ مضافات لاہور کی ایک گاؤں کی سچی کہانی۔ اچانک میرے سامنے ایک مفلوق الحال شخص گزرا، انتہائی گندے کپڑے، قمیض پیچھے سے ایک سائیڈ سے پھٹی ہوئی، اس کو پیبند لگا ہوا، قمیض کے بٹن ٹوٹے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، پلاسٹک کا ٹوٹا ہوا جوتا سے گھسیٹ کر وہ چل رہا تھا، گریبان کھلا ہوا تھا اور بال ایسے اجڑے اور بکھرے تھے کہ جیسے مہینہ ہو گیا۔ یہ شخص پانی کے قریب بھی نہیں گیا، آنکھیں پھٹی کھلی، ہاتھ میں لکڑی تھامے سیدھا چلتا رہا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ بیچارہ نہ جانے کون ہے، نہ معلوم کب سے اس نے کھانا نہیں کھایا، گھر سے کیا لینے نکلا تھا، اب خالی ہاتھ گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، مزدوری کی یا نہیں کی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اس شخص کے خاندان کے متعلق تجھے بتاؤں تو تیری ہائی نکل جائے۔ میں اپنے خیالات سے اچانک باہر نکلا، اپنے اس دوست کی طرف دیکھا جس سے میں ملنے گاؤں آیا تھا۔ لاہور کے مضافات میں ایک چھوٹا سا گاؤں سکڑ کر بہت چھوٹا رہ گیا تھا، باقی ساری رہائشی آبادی اور کچھ سوسائٹیوں نے گاؤں کے قریب تقریباً ختم کر دیا۔ میں اس دکان میں جو باقی بچے مندے گاؤں تھے پر بیٹھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نمبردار کا غصہ پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا، اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گیا، پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اس کے پردادا اس علاقے کے نمبردار تھے، 3 مربع زمین تھی، کھاتے پیتے تھے، سفید رنگ کی بڑی خوبصورتی گھوڑی اس کے پاس تھی جس میں سفید کرتا دھوتی اور سر پر بڑی سی پگ پہنتے تھے، 2 بیویاں الگ الگ حویلیوں میں رکھی ہوئی تھیں، نوکر چاکر گائے بھینس خوب تھی، لوگ چک چک کر سلام کرتے تھے، غصے کا بہت تیز تھا، جس کے خلاف کوئی شکایت ملتی یا کسی سے کوئی کام لینا ہوتا تو اس کے بندوں کے ذریعے اٹھوا لیتا
اور ڈیرے پہ بلواتے، اس کو مار پڑواتے اور اپنے کام نکلواتے۔ کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ نمبردار کے سامنے زبان کھولے۔ چھوٹی سی مٹی کی مسجد اور اس کے پہرے دار۔ میرا دوست مزید بتانے لگا کہ اس گاؤں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا کہ جہاں ایک بلڈنگ بنی ہے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کے ساتھ کنواں ہے اور ساتھ ہی نمبردار صاحب کی زمینیں تھیں۔ اس مسجد کے بعد سین میں ایک بندہ رہتا تھا، سارا دن ادھر ہی پڑا رہتا تھا۔ لوگ صبح شام سے کچھ کھانے کے لیے دے دیتے۔ یہ شخص مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا تھا۔ اس شخص کو کوئی ہدیہ کچھ مرغیوں کا دے گیا کہ یہ رکھ لو، انڈے وغیرہ کھا لینا، کبھی دل چاہے تو پکا کر کھا لینا۔ یہ سارا دن مرغیوں کو چھوڑ کر بیٹھا رہتا، شام کو مرغیاں بند کر دیتا، مسجد کی کچی مٹی کی دیوار کے سائے میں آرام سے سو جاتا۔ ایک دن اس کی مرغیاں دانہ چنتے ہوئے نمبردار کے کھیتوں میں چلی گئیں، مگر وہاں پہ نمبردار کے ملازمین نے اسے کچھ نہیں کہا۔ مگر آج نمبردار نے خود دیکھا کہ کھیت کے اندر کافی مرغیاں پتے وغیرہ کھا رہی ہیں۔ نمبردار کا پہلے ہی غصہ تیز تھا۔ اس نے گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے ملازم کو آواز دی، 3-4 موٹی گالیاں دے کر پوچھا کہ تم لوگ اندھے ہو، مرغیاں سارا کھیت برباد کر رہی ہیں، تم سوئے ہو، یہ مرغیاں کس کی ہیں اور کس نے کھیت میں چھوڑی ہیں؟ اتنے میں یہ شخص مسجد سے باہر آ کر بتایا کہ نمبردار جی یہ مرغیاں میری، میں اندر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کب کھیت میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پر بیٹھ کر غریب کو ٹانگ ماری اور مقدر بگڑ گیا۔ نمبردار نے جب اس غریب شخص کی طرف دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ گھوڑی پہ بیٹھے بیٹھے اس کو اتنی زور سے ٹانگ ماری کہ وہ شخص 2-3 گز دور جا کر گرا۔ اس کے بعد نمبردار کی گھوڑی سے نیچے اتر کر بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ ٹانگیں مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ ملازمین گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑے رہے، کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ نمبردار کو روک سکے۔ جب نمبردار نے دیکھا وہ شخص بے سود ہو گیا تو گھوڑی پہ بیٹھ کر گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ رب سے فریاد کرنے کا انوکھا انداز۔ ملازموں نے نمبردار کے جانے کے بعد شخص کو پکڑا، قریب پانی کے کنویں سے پانی پلایا، اس کا منہ دھویا جو کیچڑ میں لت پت تھا۔ جب اس شخص کو ہوش آیا تو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، سیدھا اس گاؤں کی چھوٹی مسجد کے اندر چلا گیا۔ جا کر اونچی آواز میں رونا اور بلکنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ میں تیرے گھر میں رہتا ہوں، تیری گھر کی صفائی کرتا ہوں، تجھ سے بھی کچھ نہیں مانگوں، جو دیا صبر شکر کر کے کھا لیا، جیسا رکھا رہ لیا۔ اب میں بے بس ہوں، پورے گاؤں کا جو نمبردار ہے، تو اس نمبردار سے میرا بدلہ تو لے، مجھے انصاف دلا، میں تجھ سے ہی مانگوں گا، میرا حساب لے۔ بس اس طرح کی باتیں کرتا جاتا تھا۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، بس روتا جاتا تھا اور رب کریم سے فریاد کرتا تھا۔ پھر نامعلوم کیا ہوا، تمام مرغیوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا اور قریب کے گھروں کے آنے والے بچوں کو دے دی کہ جا کر اپنے گھر میں پکا لو۔ یہ بات بتا کر میرے دوست نے لمبا سانس لیا اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ اشارے سے چائے کا گھونٹ پیا تو وہ واقعی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سامنے بسکٹ پڑے تھے، مکھیاں اس پہ بیٹھ رہی تھیں جن کو میرے کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اور یہ واقعہ سن کے کچھ بھی نہ کھا پایا۔ جو بھی مرتا ٹانگ کے درد سے مرتا۔ اس طرح میرے دوست نے مزید مجھے یہ بتایا، اسی رات نمبردار کی ٹانگ میں درد شروع ہوا اور اس نے کوئی توجہ نہیں دی، بھی ٹانگ میں درد بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ نمبردار نے چھڑی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ پھر مزید بڑا، بہت علاج معالجے کروائے، بھاگ دوڑ کی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن گھر میں زوال آنا شروع ہو چکا تھا۔ زمینیں بک گئی، جائیداد بک گئی، ٹانگ میں کینسر ہو گیا۔ ساری رات نمبردار چلاتا رہتا، کسی صورت سکون نہیں تھا۔ آخرکار اسی اذیت میں اس کو موت آ گئی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے بھی کئی مسئلے مسائل کا شکار ہے۔ اس خاندان سے جو مرتا وہ ٹانگ کے درد سے مرتا، اور دونوں بیویاں سے 6 بیٹے تھے، تمام ٹانگ کے درد سے ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ان کی اولادیں غربت، فقر اور ٹانگ درد میں ہی رہی۔ مزید ہمارے سامنے جو بھی آیا وہ بھی ایسے ہی رہا، اور یہ شخص بھی اسی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہ جو واقعہ شروع میں سٹارٹ ہوا تھا کہ آدمی گھسیٹتا ہوا ٹانگ اپنی پھٹی ہوئی جوتی اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چل رہا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ابھی میرے کپ میں مزید چائے تھی مگر میں پی نہ سکا، جتنی بھی تھی ٹیبل پہ رکھی، اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کوئی بات نہ کی، استغفار پڑھتا ہوا گھر کی طرف لوٹ آیا۔ جی، ایک انتہائی سبق آموز کہانی تھی اور سچی کہانی تھی۔ ہمیں بھی کسی کو ناجائز بالکل نہیں تنگ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے اور کسی مظلوم کی آواز جب عرش سے ٹکراتی ہے تو ایسے ہی واقعات بیتتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ٹاپک اچھے لگے ہوں گے، فائدہ مند لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ایک نیکی کر دیا کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میری اس کو لائک ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी के अगले टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा मेरी नानी के 10 बेटे सिर्फ इस टोटके से हुए। शर्तिया बेटा पैदा होगा। जिस जोड़े को बेटा चाहिए तरीका ये है कि चाँद की यकम तारीख से लेकर 14 तारीख तक मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें और फिर चाँद की 14 तारीख के बाद भूल कर भी हम बिस्तर ना हो। फरीज़ा ज़ौजिया से फ़ारग हो, जैसी फ़ारग हो तो बीवी दाएं जानब करवट लेकर लेट जाए, चाहे तो सो ही जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पैदा होगा। मेरी नानी के तो 10 बेटे ऐसे ही पैदा हुए थे और एक बेटी थी। मेरी वालदा के यहाँ पहली बेटी हुई, फिर 6 बेटे और फिर बेटी, यानी कि मैं पैदा हुई। शर्तिया बेटी होगी। जिस जोड़े को बेटी की तमन्ना हो, इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हो तो मियाँ बीवी चाँद की 15 तारीख से 30 तारीख तक फरीज़ा ज़ौजियत अदा करें और चाँद की 15 तारीख से पहले भूल कर भी फरीज़ा ज़ौजियत अदा ना करें। जैसे ही फरीज़े से फ़ारग हों बीवी बाएं जानब करवट ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी पैदा होगी। इस अमल में ढलते चाँद का होना ज़रूरी है, यानी 15 ta 30 तारीख तक, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ चाँद की। चाँद ग्रहण और हामला औरत। अगर कोई हामला औरत इस अरसे में चाँद ग्रहण लग जाए तो मेरी वालदा दुपट्टे के एक कोने को कोई 4 से 5 इंच तक का गेरू के रंग से रंग देती थी और इनसे कहती थी कि वो बस आहिस्ता आहिस्ता सहन में ही अपने कमरे में टहलती रहे, आसमान की तरफ हरगिज़ ना देखे और ना ही कोई और काम वगैरह करे और ना ही छुरी वगैरह से कुछ काटे, क्योंकि चाँद ग्रहण के दौरान अगर कुछ काटा जाए तो बच्चे के होंठ, तालू या नाक वगैरह कटे हुए पैदा होते हैं। अगर आसमान की तरफ से हमला देखे तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो ऊपर ही देखता रहता है। गोरा बच्चा पैदा होगा। जब औरत को मालूम हो कि वह हमल से हो गई है तो खुशगिरी खोपरे का कोई 4 से 5 इंच का टुकड़ा लेकर हर रोज़ नहार मुँह खाती रहे, खूब गोरा बच्चा पैदा होगा। सालिया औलाद के लिए जब औरत को मालूम हो वो हमल से हो गई है तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 31 पहले माह से लेकर आखिरी दिन तक दूध या दही बदम करके खाती रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सालिया औलाद पैदा होगी। ये भी आजमूदा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी पेज के माल पर यकीन की ताकत, मसाइल हल हो गए, दुकान की आमदनी में इजाफा हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अबकरी साला बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। अबकरी का एक शुमारे में रिज़्क़ में इजाफे का एक वजीफ़ा आया था हमारी दुकान में, जिस पर भाई बैठते हैं। मैंने भाई को वजीफ़ा बताया। दुकान खोलने के साथ दफ़ा सूरह कौसर पढ़कर दुकान पर दम कर दे। माशाल्लाह इनसे इस वज़ाइफ की बरकत से हमारी दुकान की आमदनी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बेवा की पेंशन का मसला हल। मेरे मरहूम बड़े भाई की पेंशन जो कि बेवा के नाम ट्रांसफ़र करनी थी, इसके मसला हल नहीं हो रहा था, 1 साल से रुका हुआ था। मैंने अबकरी रिसाले में सूरत वद्दुहा की ये आयत उन्होंने लिखी है, वला सौफ़ा युअती का रब्बू का फ़तरज़ा पढ़ी। 10 दिन में 1 लाख ख़त्म किया, कुछ ही महीने में पेंशन लग गई। मोती मस्जिद के नवाफिल किराएदार मिल गए। हमने नया घर बनवाया, किराए पर देना है। कई माह से कोई किराएदार नहीं आ रहा था, जो भी आता देख कर चला जाता। हालांकि किराया मुनासिब ही था, फिर भी मैंने मोती मस्जिद के नवाफिल इस नीयत से पढ़े कि जल्द अच्छे किराएदार आ जाएं। 3 दिन हुए थे कि अभी नवाफिल अदा करते हुए चौथे दिन किराएदार आ गए। घर का फ़र्द सही सलामत वापस आ जाए। अगर घर का कोई फ़र्द घर से बाहर गया हो लेकिन शाम तक घर ना आ रहा हो या बहुत ही लेट हो गया हो तो इस नीयत करके या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला पड़ा जाए तो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा। बकिया इसका हिस्सा पढ़ते हैं। मैंने बहुत बारहा आजमाया। मेरा छोटा भाई अक्सर घर से जाता था तो वापसी का नाम नहीं लेता था, दोस्त के साथ बैठा रहता था। मैं जब भी ये अमल किया वो फ़ौरन घर आ गया। इसके अलावा कोई चीज़ गुम हो जाए तो मैं यही अमल करती हूँ, गुमशुदा चीज़ फ़ौरन मिल जाती है। घरेलू अशिया मैं ख़ुद ठीक करती हूँ। सूरह कुरैश या हफीज़ इस्लामों का दम किया, बहुत बार आजमाया। घर में कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ठीक ना हो रही हो या काम ना कर रही हो, मसलन वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जनरेटर वगैरह, तो मैं इस पर दम करती हूँ और साथ शहादत की उंगली से इस चीज़ पर कहफ लिख देती हूँ, जिससे वो चीज़ बेहतरीन चलना शुरू हो जाती है। अमल मेरा बारहा आजमूदा है, आजमाया हुआ है। आगे इसी पेज का एक और टॉपिक है, बादशाहों की ज़िंदगी में इस्लाम का असर। ये काजी शेख अज़दीन बिन अब्दुलसलाम का वाक़या है कि काजी साहब मुल्क सालिया सुल्तान दमिश्क से महज इसलिए नाराज़ होकर गए कि सुल्तान ने शहर सईद और किला शकीफ गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिए। काजी साहब की नाराज़गी का ये आलम था कि उन्होंने खुतबे में सुल्तान ने दमिश्क का नाम तक लेना तर्क कर दिया। सुल्तान की मुलाजमत छोड़ के मिस्र से चले गए। मुल्क सालिया सुल्तान दमिश्क के काजी साहब के नकल मकानी का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना एलची इनकी खिदमत में भेजा और एलची को ताकीद की वो काजी अज़दीन को
ان کے ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے سمجھا بجھا کر دمشق واپس آنے پر مجبور کر دیں۔ قاصد مصر پہنچ کر قاضی شیخ عزالدین بن عبدالسلام حاضر ہو اور عرض کی، سلطان دمشق مرد صالح آپ کی دمشق روانگی پر غمزدہ ہیں، کیونکہ وہ دل و جان سے آپ کے معتقد تھے اور آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ آپ دوبارہ دمشق تشریف لیں، اپنی ملازمت پر واپس آ جائیں۔ ملک صالح وقت کے حکمران ہیں، اگر آپ نے دمشق پہنچ کر ان کا ذرا سا بھی جھک کر مل لیا تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو ہر طرح سے نوازیں گے۔ قاضی شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے فرمایا کہ تم مجھے کہہ رہے کہ میں سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، لیکن میری یہ کیفیت ہے کہ میں یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا کہ سلطان میرے ہاتھوں کو بوسہ دے، یہ تو دور کی بات ہے میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ہمارے عالم قاضی اور عام مسلمان کے حق کو بے باک تھے ہی کہ ہمارے اس زمانے میں بڑے بڑے جابر اور غیر ذمہ دار بادشاہ تک بھی ایسے تھے کہ خوف خدا سے ڈر جاتے تھے۔ یہ اسلام کا اثر ہے جو ان کی زندگیوں میں کسی نہ کسی حد تک موجود تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اب یہ والا جو ٹاپک ختم ہو گیا، نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ نانا اور والدہ کی بد دعائیں 2 جوان کھا گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے محلے کا ہے، یہ لوگ ہمارے قریبی جاننے والے ہیں۔ بابا جی اللہ ولی تھے، بابا جی زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے، ادھر ادھر کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے، کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے بلکہ دوسروں کی مدد کرتے۔ بابا جی کی ایک ہی بیٹی اور جس کے 2 بیٹے 1 بیٹی تھے، یعنی بابا جی کے 3 نواسے نواسیاں تھے۔ نواسے دونوں بہت شرارتی تھے، نانا کو ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے۔ بابا جی بہت سمجھاتے لیکن وہ نہ سمجھتے۔ بابا جی کی عبادت کے دوران بھی ان کو تنگ کرنے سے باز نہ آتے۔ ایک دن انہوں نے اتنا تنگ کیا کہ بابا جی کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو ان نواسوں کے لیے بد دعا بن گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے نانا کو ہی نہیں بلکہ اپنی والدہ کو بھی عمر بخشایا۔ ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بچوں کی غلطیاں شرارتوں کو نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ ماں کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ ہم خدمت کر کے بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں کا حق تو در حقیقت عمر بھر کی خدمت سے بھی نہیں ادا ہوتا۔ دونوں لڑکے بہت ہی زیادہ نافرمانی کرتے۔ ان کی ماں نے انہیں تنہائی محنت مشقت کر کے پالا، کیونکہ باپ کا سایہ غالباً بچپن ہی سے ان کے سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے عمر بھر کی محنت سے تینوں بہن بھائیوں کو پالا، لیکن انہوں نے ذرا قدر نہ کی۔ دونوں ماں کی خدمت سے ہمیشہ محروم رہی اور ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کرتی۔ اس نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کی، لیکن بیویاں بھی بدقسمت اپنے شوہر جیسی خود غرض نکلیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ساس کو روٹی تک نہ دیتی اور نہ ہی اس کا کوئی کام کرتی۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور اتنی ضعیف ہو گئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ پھر بیمار پڑ گئی۔ بیٹے اور بہوؤں کا ایسا دل پتھر کا تھا کہ کبھی ماں کو نہ پوچھا نہ ڈھنگ سے علاج کروایا۔ ان کی ماں اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں اور میری والدہ کے ساتھ دکھ سکھ کیا کرتی تھی۔ بیماری میں تقریباً 8 برس بستر پر ہی گزر گئے۔ جب انتقال ہوا تو ان کی جسمانی اور دماغی حالت قابل رحم تھی۔ میری والدہ بھی دیکھ کر آئی تھیں۔ محلے والے دیکھتے اور افسوس کرتے اور بیٹوں کو برا بھلا کہتے جاتے۔ جسم پر مچود زخم قابل رحم حد تک پرانے ہو گئے تھے، گویا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ آخری دنوں میں حالات ایسے تھے کہ باہر سے کوئی بھی داخل ہوتا تھا، قدموں کی آہٹ سن کر ڈر کے شور مچانا شروع کر دیتی، جیسے کوئی اٹھا لے گا۔ عجیب سی باتیں کرتی جو سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس ماں نے تنگ آ کر اپنے دونوں بیٹوں کو ایسی بد دعا دی کہ ان کا حال عمر بھر برا ہی رہا۔ بڑے بیٹے نے قرآن پاک کے کچھ پارے حفظ کر رکھے تھے، مکمل نہیں کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ نہ علم پڑھا، نہ زندگی میں کسی قسم کی ترقی۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مکان بھی خستہ اور زندگی ویران تھی۔ دونوں کے ہاتھ عمر بھر اولاد نہ ہوئی۔ اس طرح دونوں بے اولاد اور بے نشانی دنیا سے چلے گئے۔ دونوں کی زندگیاں دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ محلے داروں کا انجام تو توبہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں نے نانا اور ماؤں کی بد دعاؤں کے بجائے بد دعائیں سمیٹ لیں۔ جی یہ بھی ایک سبق کا موسٹ ٹاپک تھا۔ بے شک کہ بڑوں کی دعائیں لینی چاہیے ہم سب کو۔ آگے چلتے ہیں۔ بیماریوں کا مجموعہ عبقری حویلی کی شفائی ہوا سے صحت یاب۔ رزق میں برکتیں مل گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ارشد راز سے ایک اچھی کمپنی میں بطور انجینئر کام کر رہا ہوں۔ سیلری بھی اچھی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ سیلری 2 تاریخ کو ملتی ہے، 15 تاریخ تک تمام پیسے ختم ہو جاتے تھے، پھر اگلے 15 دن ادھار پر گزارا کرنا پڑتا تھا، جس کو لے کر میں بہت پریشان تھا۔ گھر میں پیسوں کی وجہ سے اکثر بیوی سے لڑائی جھگڑا عام تھا۔ عبقری سالہ تقریباً 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، جس میں عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں ہونے والے چلے کے بارے میں پڑھا۔ اس لیے سے کہ گھر میں خیر و برکت آ جائے، 2 دن پہلے عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں ہونے والے چلے میں شرکت کی۔ وہاں پہرے کی جماعت میں مجھے خدمت کا موقع ملا۔ دل جمعی سے پہرے کی خدمت سر انجام دی اور چلے میں ہونے والے وظائف کیے، جس سے دلی روحانی سکون میسر ہوا۔ خدمت کے بعد گھر آیا تو بیوی نے بھی ہنس کر استقبال کیا۔
پہلے جب گھر آتا تھا تو بیوی لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی تھی، جو اس کی عادت بن چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ عبقری حویلی کی جانے والی خدمت سے اللہ نے قبول کر لی۔ اگلے ماہ ملنے والی تنخواہ میں بہت ہی برکت ہوئی، اور جو 15 تاریخ کو پیسے ختم ہو جاتے تھے، اب ماشاءاللہ راشن میں بھی برکت ہوتی ہے، تنخواہ میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ بیماریوں کا خاتمہ، روحانی سکون میسر۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اگر میں اپنے آپ کو بیماریوں کا مجموعہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ شوگر، بلڈ پریشر، جسمانی درد میں مبتلا، گھر میں ہر وقت چارپائی پر پڑا رہتا تھا، یہاں تک کہ پانی بھی خود گلاس اٹھا کر نہیں پی سکتا تھا۔ میں اپنے آپ کو گھر والوں پر بوجھ سمجھنا شروع ہو گیا۔ عبقری رسالہ پڑھتا رہتا تھا، جس میں دیے گئے ٹوٹکوں وظائف کے دولت اپنی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ عبقری رسالے میں عبقری حویلی کی خدمت کرنے والوں کے مشاہدات پڑھے تو بس دل میں آیا کہ عبقری حویلی احمد پور شرقیہ جا کر خدمت کروں۔ ہفتے کے اندر عبقری حویلی گیا، وہاں مجھے پودے کو پانی لگانے کی خدمت ملی، بہت خوش ہوا۔ تقریباً 15 دن خدمت میں مامور رہا۔ ان 15 دنوں میں مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں سالوں سے بیمار ہوں۔ اللہ پاک نے میرے جسم سے درد، تکلیف سب دور کر دی، میں اپنے آپ کو تندرست محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے اندر جو بے چینی کی کیفیات تھی وہ بھی ختم ہو گئی، روحانی سکون ملا، رزق کی قدر آ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ رواں سال میں ہونے والے عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں روحانی چلے میں شریک ہوا، اعمال اور وظائف کرنے کا موقع ملا، اس سے پہلے کہ میری زندگی میں اعمال وظائف نہیں تھے۔ عبقری حویلی احمد پور شرقیہ پہنچے تو میں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا۔ مجھے لنگر کی تقسیم پر خدمت ملی، صبح دوپہر رات کے لنگر تقسیم میں اپنی خدمت سر انجام دی، یہاں تک خدمت سے مجھے بہت کچھ ملا۔ ان کے ساتھ میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، مجھے کھانے کا قدر کا پتہ چلا۔ پہلے میں اور میرے گھر والوں کو کھانے کی قدر نہیں تھی، کتنی بار میری اہلیہ نے باسکٹ میں ڈالا، ناقدری کی، رزق کی۔ اب عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں خدمت کر کے گیا ہوں تو گھر والوں کی رزق کی قدر کے بارے میں بتایا، تو اب میرے بچے ایک نوالہ بھی ضائع نہیں کرتے، کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہم ضائع نہیں کرتے۔ اگر کھانے پینے کی اشیاء زیادہ تر ہیں تو کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں اور ضائع نہیں کرتے۔ اس عمل کے اثرات ہمیں جاگتی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، رزق میں برکت آ گئی اور گھر میں سکون۔ جی یہ سارے ٹاپک تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے اس دفعہ کے، یہی مناسب اور بہترین ٹاپک مجھے لگے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو، اور اب تک کے لیے اجازت دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔